मुफ्ती साहब, आपने इतनी दफ़ा शादियों का जिक्र किया और 4-4 शादियों का जिक्र किया, आपको पता है ख़वातीन आपको देखती हैं लेकिन यूं मुंह बना के, मैरिड ख़वातीन ऐसे मुंह बना के देखती हैं, लेकिन अनमैरिड नहीं देखती हैं ऐसे। उनको उम्मीदें हो जाती हैं कि हमें भी वो फलां से हो सकती है। वाह 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 वाह, क्या जवाब दिया भाई, वाह वाह, जाकिर नाइक लगे आप इस बात पे, दलील के साथ जवाब दे दिया भाई, बेहतरीन। पुलिस बुला लो भाई, नहीं आ रही समझ में इन लोगों को, ये क्या वजह है, मतलब क्या वजह है पुलिस में, मतलब कौन है आपके फुप्पा है, कोई मामू आपके पुलिस में है, चाचा है, या कोई अलग सेटिंग? असल में हमने बचपन से देखा है जब कोई बात तमीज से ना मान रहा हो तो लोग पुलिस की धमकी देते हैं। अभी पिछले दिनों आपका चैनल सस्पेंड हुआ जी, क्या वजूहात है, मतलब ये किसकी साजिश है ये सस्पेंड कराने में? देखिए ये पाकिस्तानी है कोई, नहीं या कोई बाहर का बंदा है? देखिए या इधर ही साइड का कोई, पंजाब साइड का कोई? नहीं, ऐसा नहीं है। कभी ऐसा कोई कमेंट देख के आपका दिल करा कि यार ये इसको बाहर निकालो, कहीं खोपचे में लाओ, इसको सूतो कूटो? बहुत दफा दिल करता है। बुला भी लिया इसको, वही अपना अंडा मोड़ पे, वहीं पे कहीं पंचर वाले के पास दिए मिला के ठूसे। कोई है, कोई ऐसे भी लोग होते हैं, बड़ी बेशर्मी की बातें कर रहे होते हैं, बहुत ही बेहुदा कमेंट्स कर रहे होते हैं, उनको मारने का दिल करता है। जी जी। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ नादिर अली। दोस्तों, धागा भी मजबूत है, ये मेरी बात का सबूत है। जो बैठे हैं आज मेरे सामने वो मुफ्ती तारिक मसूद है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है जी जी, अल्लाह का शुक्र है। मुफ्ती साहब, वजह शोहरत लतीफ़े है आपके, ये बोला जाए? ये गलत है बिल्कुल। ये नहीं, अगर ये बोला जाए आप मुफ्तियों के अमानुल्लाह हैं क्योंकि आप हंसाते बहुत हैं, तो गलत तो ना होगा? देखें, हंसाना तो अच्छा काम है, लेकिन वजह शोहरत को आप लतीफ़े नहीं कह सकते। अच्छा, वजह शोहरत लतीफ़े नहीं है, ठीक है, वो हम है। लेकिन वजह पता है क्या? देखिए, मैंने जो आपको सुनना शुरू किया तो आपके लतीफ़ों की वजह से ना, आपका वो कुत्ते गिरा दे और वो मुझे अच्छा लगा था। तो नहीं, वजह मैंने यूं बोली क्योंकि आप जितना हंसाते हैं ना, इसमें भी कोई दो राय नहीं है मुफ्ती साहब। हम आपके भी क्लिप देख के बहुत हंसते हैं, क्योंकि एक तो होता है, वो मेरी नेचर का हिस्सा है। नेचर, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फितरत है, वो मैं घर में भी ऐसे ही रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने जो तलबा को पढ़ाता हूँ ना, तो हमारे तलबा से आप पूछें कि मैं कितना उनको हंसाता हूँ। हाँ। और आज से नहीं, मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो 20 साल से हंसा रहा हूँ उनको। अच्छा मुफ्ती साहब, आप शादियों का बहुत जिक्र करते हैं, आपके हर बयान में कहीं ना कहीं शादी होती है, और आप कहते हैं मुसलमान तो शुरू ही 2 शादियों से होता है। जी जी। अच्छा, एक सवाल आ रहा है मेरे जहन में कि एक इंसान आपके बयानात सुन के 4 शादियां कर लेता है और इत्तफाक से चारों बीवियां मर जाती हैं उसकी, और जब वो दोबारा शादी करेगा तो वो क्या शादी 5वीं शादी कहलाएगी या पहली कहलाएगी? वो कैंसिल हो गई ना सारी। वो क्या मतलब? 4 अगर मर गई तो कैंसिल हो गई दोबारा से। वो लतीफ़ा है ना, एक आदमी गया होटल पे, तो उसने कहा कि मैं 20 रोटियां खाता हूँ। हाँ। तो उन्होंने कहा भाई, जो शर्त लगा ली उसने कि अगर तू 20 रोटियां खा गया पैसे नहीं लूँगा। हाँ। तो वो खा गया 20 रोटियां। तो अब वो बेरे ने कहा कि यार ये तो तुमने शरारत की। बेरे ने, उसने कहा यार तूने 19 खाई हैं। उसने कहा नहीं, मैंने 20 खाई हैं। उसने कहा नहीं 19। कह रहा चलो दोबारा से। ठीक है ना? तो अगर अल्लाह ना करे चारों मर गई, ऐसा होता नहीं है, एक बात है, लेकिन तो दोबारा से शुरू कर दे। आपको पहले हाइप मिली या वाइफ मिली? मतलब शोहरत पहले मिली? नहीं, मुझे वाइफ पहले मिली। वाइफ पहले मिली? जी। कौन सी वाली? पहली, दूसरी? नहीं, मेरी तीसरी? थर्ड। शोहरत मतलब आप किसके जामिन में डालेंगे शोहरत इस शादी के बाद आई है? देखें, शादी की वजह से तो शोहरत शायद नहीं मिली हो मुझे, मैं ये नहीं कह सकता। बाज़ दफ़ा ये होता है, आपकी शादी होती है तो आपके पास पैसा आ जाता है, तो आप एक नेक फाल लेते हैं कि ये बीवी मेरी बरकत का जरिया बन गई है, लोग कहते हैं ना। हालांकि वो तो वैसे ही एक हमेशा से सुना है कि भाई रिस्क आपकी बीवी के नसीब का, औलाद मर्द के नसीब की, ये बात है? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये कहीं अगर आप बदनसीब हैं तो बीवी कैसी हो, आप उसका नसीब भी खराब कर देंगे। उसके ऊपर बल्ली डाल दी आपने। तो ये कि मेरी जो शोहरत हुई है, वो जब मेरी वेबसाइट बनी है ना muftitarikmasood.com के नाम से 2008 में। सही। ये उस्मान भाई ने बनाई है, जो एडमिन बैठे हुए हैं, जो मेरे साथ हैं। उसके बाद से मेरे बयानात दुनिया में जाना शुरू हुए। तो बाकी फ़ोन पे कॉल्स तो मेरी बहुत पहले से, 2006 में मुझे याद है, मैं कहीं बैठा हुआ था तो उलमा की मजलिस थी, पूरी दुनिया से कॉल्स आ रही थी मसाइल के लिए। तो बड़े हैरान हो रहे थे वो कि पूरी दुनिया से आपका रब्ता कैसा है। हालांकि उस वक्त मैं नेट पे भी नहीं था। तो बयानात तो मेरे 14 साल की उम्र से हो रहे हैं। मेरे वालिद साहब असल में तबलीग जमात के अमीर थे हमारे महल्ले के। अच्छा। तो खानदानी लिहाज से हमारे
اچھا مطلب شہرت آپ کو مطلب یوٹیوب پہ پیدائش آپ کی ہوئی ہے 2008 میں ویب سائٹ بنائی ہے. ویب سائٹ بنائی ہے. اس کے بعد سے پھر بیانات آڈیو جانا شروع ہوئے. چینل تو ابھی ہم نے بنایا ہے اپنا, اور ماشاءاللہ کیسا میرا بھاگا چینل ہے. تو میرا خیال ہے 2 سال پہلے بنا ہے. اس سے پہلے تو لوگوں نے میرے بیانات دنیا میں ڈالے. چینل سے ہی یاد آیا مفتی صاحب, ابھی پچھلے دنوں آپ کا چینل سسپینڈ ہوا. جی, کیا وجوہات ہیں, مطلب یہ کس کی سازش ہے یہ سسپینڈ کرانے میں؟ دیکھیں یہ پاکستانی ہے کوئی نہیں یا کوئی باہر کا بندہ ہے؟ دیکھیں یا سازش ادھر ہی سائیڈ کا کوئی پنجاب سائیڈ کا کوئی؟ نہیں ایسا نہیں ہے. سازش باہر کے بندے کر رہے ہیں, وہ بہت پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جو ملحد لوگ ہیں, جو ایتھیسٹ لوگ ہیں, ٹھیک ہے, جو مذہب دشمن لوگ ہیں, وہ بہت کوشش کر رہے ہیں. ان کے ابھی جب چینل بند ہوا تو آپ نے دیکھا بہت سے لوگوں نے, ان کا خیال تھا یہ چینل کھلے گا نہیں, تو انہوں نے ثبوت کے ساتھ اپنی ویڈیوز بھی شیئر کی کہ ہم نے مفتی صاحب کے چینل کے خلاف یہ کمپلینٹس کی ہیں. لیکن یوٹیوب نے ان کی کمپلینٹس کی بیس پہ چینل بند نہیں کیا تھا. لیکن ہمیں کیا وجہ تھی؟ میرا خیال ہے آٹومیٹک یوٹیوب کا ایک سسٹم ہوتا ہے نا, صحیح ہے, کہ آپ جب اسٹرائک دیتے ہیں کسی کو تو بعض دفعہ وہ اسٹرائک ریورس ہو جاتی ہے. صحیح ہے. تو یوٹیوب یہ سمجھا کہ یہ ہمارا چینل, جو ویڈیو کسی نے استعمال کی ہماری نہیں ہے. وہ بعض ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں, میں وہ اپلوڈ کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ وائرل نہیں ہونی چاہیے تھی, تو پھر احمد طالب ہمارے ایڈمن ہیں, ان کو میں کہتا ہوں یار یہ ویڈیو ہر جگہ سے ہٹوا دو. صحیح ہے. تو وہ ہر جگہ سے ہٹوانے میں اسٹرائک میرا خیال ہے زیادہ. یہ وجہ تو نہیں ہے مفتی صاحب کہ وہ جو آپ اکثر ویڈیوز میں کہیں نہ کہیں کٹنگ آ جاتی ہے, کسی اور ویڈیوز کی کٹنگ, یہ وہ نہیں, جو آفیشیل وجہ سامنے آئی ہے نا, وہ یہ وجہ سامنے آئی, یہ اسٹرائک ریورس ہوئی غلطی سے. یوٹیوب کا آٹومیٹک سسٹم ہے نا یہ. صحیح ہے. تو جب یوٹیوب کو بتایا کہ اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے تو انہوں نے وہ چینل بحال کر دیا. نہیں وہ آئی, لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں چینل کے. یہ ویسے میں وہ تو بالکل پاکستانی میرا خیال ہے نہیں ہے, اس میں باہر کے لوگ ہیں. اس میں میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں آپ کی ایک محنت ہے اور سالوں کی محنت ہے, آپ کی ٹیم کی محنت ہے ماشاءاللہ. وہ 2.5 ملین کے قریب آپ نے چینل پہنچا دیا ہے, اور گھر گھر تک شاید نادر بھائی وہ 2.5 ملین سے بھی زیادہ ہوتا, بہت زیادہ ہوتا, لیکن ہم نے تمام لوگوں کو ویڈیوز استعمال کرنے کی پرمیشن دی ہوئی ہے. اچھا, تو وہ وائرل ہو رہی ہے. اگر وہ ہم کراؤڈ سارا اپنے چینل پہ رکھتے تو شاید میرا خیال ہے 5-6 ملین سے آگے نکل جاتا. اچھا, یہ میسج ٹی وی کوئی ہے, اس کو بھی آپ نے اجازت دی ہوئی ہے؟ جی, سب کو اجازت دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی آپ کے کلپس چلا لیتے ہیں. جی ہاں. لیکن ایک مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی, دکان میں دکان کیسے کھول لی؟ ایک کلپ جو آپ چلا رہے ہیں وہی وہ چلا رہے ہیں, تو ویورشپ بڑھ نہیں جائے گی؟ بڑھتی ہے نا. تو اسی وجہ سے ہمارے چینل کو جتنا گرو ہونا چاہیے تھا اتنا ہوا نہیں ہے. یہ 2.68 ملین ابھی ہیں آج. جی ماشاءاللہ. اگر یہ ہم پرمیشن نہ دیتے نا تو شاید میرا خیال ہے یہ 5-6 ملین کراس کر جاتا. نہیں وہ ہو بھی جائے گا, لیکن ہم نے اس لیے کہ دین کی بات ہے, اگر ساری دنیا میں پھیل جائے. نہیں بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. آپ اکثر اپنے بیانات میں یہ بولتے ہیں, یار میرا خیال ہے سمجھ نہیں آ رہا بھائی, پولیس بلاؤ, پولیس بلا لو بھائی, نہیں آ رہی سمجھ میں ان لوگوں کو. یہ کیا وجہ ہے, مطلب کیا وجہ ہے؟ پولیس میں مطلب کون ہے آپ کے؟ پھپھا ہے کوئی, ماموں آپ کے پولیس میں ہے, چاچا ہے, یا کوئی الگ سیٹنگ؟ اصل میں ہم نے بچپن سے دیکھا ہے, جب کوئی بات تمیز سے نہ مان رہا ہو تو لوگ پولیس کی دھمکی دیتے ہیں. تو ہم تو کراچی میں ہی پلے بڑھے ہیں نا, یہیں کی لب و لہجہ. جیسے میں نے آپ کو جو سنا نا, تو مجھے آپ کا لب و لہجے میں اپنا پن نظر آیا نا کہ یار یہ کراچی والا لب و لہجہ ہے, خالص اردو ہے یہ. تو ظاہر ہے کوئی بھی دوسرا جب آپ کی زبان سیکھتا ہے تو کتنی ہی, ہمارے رشتہ دار بتاتے ہیں جو وہیں پیدا ہوا ہے امریکہ میں, لیکن کہتے ہیں ہماری انگریزی پہ انگریز ہنستے ہیں, کیونکہ ان کی نیچرل زبان انگلش نہیں ہے, ان کی اردو ہے. جو مدر لینگویج ہے نا جو کراچی کی, میں تو لوگوں سے دعوے سے کہتا ہوں کہ یار جو اردو اس وقت کراچی میں بولی جا رہی ہے وہ انڈیا میں بھی نہیں ہے, علی گڑھ میں بھی نہیں ہے. ہندی مکس ہو گئی ہے انڈین کی اردو میں. اچھا. انڈین نے اتنا اردو کی حفاظت کی نہیں ہے جس طرح کرنی چاہیے تھی ان کو. کچھ لوگ ہیں ان کے بڑے اچھے شاعر بھی ہیں, لیکن ظاہر ایک جو عوامی زبان ہے اسکولوں میں تو نہیں پڑھائی جا رہی نا اردو. تو کراچی کی اردو اس وقت جو اردو اسپیکنگ ہے وہ بڑی خاندانی اردو بولتے ہیں, وہ اچھی لگتی ہے سننے میں. تو میں نے جو آپ کو سنا نا وہ بالکل اس ٹائپ ہے 2 کتے گرا دے. نہیں معزز خواتین و حضرات, اکثر مفتی طارق مسعود اپریسیشن میسج بھی کرتے ہیں, اکثر میرے کلپس دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیشہ برملا بلکہ ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے ہیں کہ یار میں پرینکس دیکھتا ہوں, اور ان کے پرینک صاف ستھرے ہوتے ہیں. جی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے آدمی دیکھ سکتا ہے. بہت شکریہ. ایک سوال اکثر لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے والوں سے پوچھا جاتا ہے, یہ سوال اکثر ہر باپ ہی دہراتا ہے, بولو جی تم کیا کیا جہیز لوگے. جہیز پہ میں لانا چاہ رہا ہوں آپ کو. جہیز ایک لعنت ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جہیز ایک لعنت ہے, جہیز نہیں مانو. لیکن سوال میرا یہ ہے مفتی صاحب
کہ لڑکی والوں کی طرف سے بھی کچھ زیادتی ہوتی ہے. مطلب لڑکا اچھا خوبصورت ہو, ٹال ہو, 2 لاکھ روپے تنخواہ ہو, گاڑی ہو سوک, ٹھیک ہے, اچھی نوکری ہو, مطلب سپریٹ بھی رہتا ہو فیملی سے, مطلب یہ کون سی لعنت ہے, یہ والی کون سی لعنت ہے؟ جب دیکھیں دنیا کو آپ مسافر خانہ نہیں سمجھتے نا, آپ سمجھتے ہیں میں نے ہزاروں سال یہیں جینا ہے, تو پھر آپ معیار بہت ہر چیز میں اونچا لے جاتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھیں کہ ایک دن ہم نے مرنا ہے, یہ ٹائم پاس کرنے کی جگہ ہے, اس میں ساری خواہشات پوری نہیں ہوتی, تو پھر لوگ کم پہ بھی راضی ہوں گے. تو جب موت کا تصور دماغ سے نکل جائے گا, اور یہ رہے گا کہ لڑکی والے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہمیشہ جوان رہے گی اور ہزاروں سال رہے گی, اور لڑکا بھی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے, تو یہ دونوں طرف سے ہی ہے, ایک طرفہ نہیں ہے. یک طرفہ نہیں ہے, تو دونوں پہلو ہیں نا. ہاں, میں نے تو ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو ہر لحاظ سے لڑکی پسند آئی, لڑکی کی ایک اور انگلی نکلی ہوئی تھی, ایک اور نا چھوٹی انگلی جیسے ہوتی ہے نا, اس بیس پہ رشتہ ریجیکٹ کیا ہے. اچھا 6 انگلیاں تھیں, 6 انگلیاں, مطلب جیسے ہم مردوں میں چھنگا بولتے ہیں. ہاں, تو وہ اس بیس پہ لڑکی کو ریجیکٹ کر دیا. تو یہ تو کوئی ایسی بیس نہیں ہے نا, تو یہ دونوں طرف سے ہے. یہ صرف یہ آپ نے بھی جب شادی کی ہوگی میرا خیال ہے بہت نخرے دکھائے ہوں گے اس میں. میں تو کیا نخرے, ہم تو نہ منہ اچھا نہ, دیکھیں مرد کی بدصورتی اس کی خالی جیب ہوتی ہے. جی ہاں, مفتی صاحب آپ اگر وہ جائے نا کوئی سیوک ویوک میں, کتنا خوبصورت ہے, استخارہ بھی سچا آ جاتا ہے. ہاں بھائی ٹھیک ہے, دے دو. میں یہ بتا رہا تھا, سنا ہوگا نا, میں نے کہا تھا کہ وہ اس نے اپنے گرل فرینڈ سے, ایک لڑکے نے کہا کہ میرے پاس میرے دوست وسیم کی طرح گاڑی تو نہیں ہے لیکن اپنی پلکوں میں بٹھا سکتا ہوں, اور میرے دوست وسیم کی طرح بنگلہ تو نہیں ہے لیکن دل میں جگہ دے سکتا ہوں, تو میں اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم کا نمبر چاہیے مجھے. یہی سمجھانے کے لیے وسیم کا نمبر چاہیے. اور میں وہ ایک جملہ میرا رہ گیا تھا, وہ 6 انگلی, میں نے کہا رتک روشن کی بھی تو وہ 6-7 ہے, یہاں سے 2 انگوٹھے نکل رہے ہیں, اس کو دنیا مان رہی ہے کتنا ہینڈسم ہے رتک, اب اس کا انگوٹھا نہیں دیکھ رہی کیونکہ نوٹ ہے. مفتی صاحب سارا گیم یہ مایا ہے, سارا مایا ہے. ڈن ہو گیا. معزز خواتین و حضرات, سن لیا آپ نے, دیکھنا ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز کو سبسکرائب کریں. شاؤٹ آؤٹ ہے مفتی صاحب, بہت شکریہ آپ کے آنے کا. جزاک اللہ, آپ سے محبت ہے اور آپ بلاتے ہیں تو میں نے الگ سے ٹائم نکالا ہوا تھا کہ نادر بھائی کے پاس ہم نے جانا ضرور ہے, اور دیکھتے ہیں آپ کے پروگرام, دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. ذہن فریش ہوتا ہے. اللہ جزاک شکریہ مفتی صاحب. معزز خواتین و حضرات, امید کرتا ہوں آپ کو یہ پوڈ کاسٹ اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کریں دونوں کے چینل, مفتی صاحب کا بھی میرا بھی, اور مجھے اور مفتی صاحب کو دیجیے اجازت اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا.